ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ کو مسکرانا نہیں آتا تو پھر آپ کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے رزق کے 9 حصے جو ہیں وہ کاروبار کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور رزق کا ایک حصہ جو ہے وہ نوکری کے اندر رکھا ہے۔ اگر آپ کو نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں تو میں آج آپ کو 6 ایسی چیزیں بتاؤں گا، 6 ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ان کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کا کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ میں ہوں محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاروباری دنیا۔ ہم روز نئی سے نئی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے، تو 6 باتیں جو ہے ان کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ ان کی وجہ سے آپ کا کاروبار جو ہے وہ تباہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کا خیال رکھیں گے تو آپ کا کاروبار جو ہے وہ اس میں آپ کو ترقی بھی مل سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی قرض لے کے یا سود کے اوپر پیسہ لے کے تو اپنا کاروبار نہیں کرنا ہے۔ کاروبار کے اندر قرض لیں گے، اللہ نہ کرے اگر آپ کا کاروبار نہیں چل سکتا، آپ اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، پھر ایک تو آپ کا کاروبار گیا، دوسرا آپ نے جو قرض لیا ہوا ہے وہ قرض جو ہے وہ ظاہر ہے اتارنا بھی ہے، لیکن وہ اتارنے کے لیے پھر آپ کے پاس رقم نہیں ہے، تو اس لیے اس میں آپ کا بہت زیادہ جو ہے نقصان ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی قرض لے کے آپ نے اپنا کاروبار شروع نہیں کرنا۔ سود پہ تو آپ نے بالکل بھی پیسہ نہیں لینا ہے، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو اس پیسے کے اندر کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرضہ لے کے یا سود کے اوپر پیسہ لے کے آپ نے کبھی بھی کاروبار نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ جو چیز ہے جس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے وہ کہ جتنی بھی آپ کے پاس رقم ہے، فرض کریں آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہے، تو آپ نے وہ 2 لاکھ روپیہ پورا جو ہے وہ اپنے کاروبار میں نہیں لگا دینا۔ آپ نے تھوڑی رقم جو ہے وہ بچا کے رکھنی ہے۔ آپ اس میں سے آدھا بھی لگا سکتے ہیں، آپ اس میں 50,000 بھی لگا سکتے ہیں۔ باقی پیسے آپ نے اپنے جو ہے وہ مشکل ٹائم کے لیے بچا کے رکھنے ہیں۔ کل کو کوئی پرابلم آ سکتی ہے، آپ کا کاروبار کے اندر پیسے اور چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ باقی پیسے پھر آپ اس وقت جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے سارا پیسہ ایک ہی دفعہ آپ نے اپنے کاروبار میں نہیں لگانا، تھوڑا تھوڑا کر کے لگائیں گے، آپ کو ایکسپیرینس ہوتا جائے گا، اس میں آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا، فیل ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں بھی آپ کا نقصان جو ہے وہ صرف 50,000 روپے کا ہوگا، آپ کا پورے 2 لاکھ روپے کا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت اہم ہے کہ آپ نے وہ کاروبار کرنا ہے جس کے اندر آپ کا تجربہ ہے۔ اگر آپ کا تجربہ نہیں ہے، جو آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کے اندر آپ نے ایکسپیرینس لینا ہے۔ ایکسپیرینس لینے کے لیے آپ کسی کے پاس جاب بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو ایکسپیرینس نہ ہو آپ وہ کاروبار نہ کریں۔ ایکسپیرینس ہوگا، آپ اس کاروبار کو کریں گے تو اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اگر بغیر تجربے کے آپ نے وہ کاروبار شروع کر لیا تو پھر اس میں آپ کو نقصان ہوگا۔ اس لیے تجربے کے بغیر آپ نے کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ شروع نہیں کرنا۔ آپ جب کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد آپ ہی کے ساتھ کے کاروبار جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، تو آپ اگر ان سے حسد کریں گے، جیلسی فیل کریں گے کہ میرا کام نہیں چل رہا ہے، میں کپڑے کی دکان بنا کے بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ سامنے والا بندہ جو ہے وہ بھی کپڑے کی دکان بنا کے بیٹھا ہے، لیکن اس کا کاروبار بہت زیادہ چل رہا ہے، اس کے پاس کسٹمر جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں، میرے پاس نہیں آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ جیلسی فیل کریں گے، اگر آپ حسد کریں گے، تو اس طرح بھی آپ کا کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ بلکہ آپ کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ کون سا کام ایسا کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے پاس جو ہے وہ کسٹمر زیادہ جا رہے ہیں، یا کون سی ورائٹی وہ اپنے پاس زیادہ رکھ رہا ہے، یا کس طرح کے اس کے ریٹس ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر آپ غور کر سکتے ہیں کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو کہ وہاں پہ کسٹمر جو ہے پسند کرتے ہیں، آپ کے پاس نہیں کرتے ہیں، ان کے ریٹ کس طرح کے ہیں، آپ کے ریٹ کس طرح کے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر آپ کمپٹیشن کر سکتے ہیں۔ حسد نہیں کریں، جیلسی نہیں کریں۔ اگر یہ جیلسی وغیرہ آپ کریں گے تو آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی چیزوں کو بہتر کرتے جائیں گے، اپنی کوالٹی کو بہتر کرتے جائیں گے، اپنی سروسز کو بہتر کرتے جائیں گے، کسٹمر کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ اپنی بہتر کرتے جائیں گے، تو آہستہ آہستہ آپ کا کاروبار بھی جو ہے وہ بہتر ہوتا رہے گا۔ اگر آپ حسد کریں گے، جیلس فیل کریں گے دوسروں کو دیکھ کے، تو پھر آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی چیزوں کو، اپنی سروس کو، اپنے ریٹس کو بہتر کرتے جائیں گے تو آپ کا کاروبار بھی ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ جب بھی نیا کاروبار شروع کریں اس کو چھوٹا سٹیپ لیں، تھوڑے سے شروع کریں۔ چھوٹا چھوٹا سٹیپ لیں گے، تھوڑا تھوڑا شروع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کو اس میں ایکسپیرینس ہوتا جائے گا، جیسے جیسے آپ کو مارکیٹ کا پتہ چلتا جائے گا، جیسے جیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ کسٹمر کی کیا ڈیمانڈ ہے، پھر اس طرح سے آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بڑھاتے جائیں۔ یکدم اگر آپ بڑا سٹیپ لیں گے تو اگر آپ کا کاروبار نہ چلا تو وہ اس میں آپ کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ چھوٹا سٹیپ لیں گے، اس میں آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا، لیکن اگر آپ کا نقصان ہوگا تو وہ تھوڑے سے پیسوں کا ہوگا یا چھوٹے لیول پہ ہوگا۔ اس لیے جب بھی سٹیپ لینا ہے وہ چھوٹا سٹیپ لینا ہے، اس میں پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہے امپرومنٹ کرتے جائیں، اس میں پھر انویسٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی اور مزید ڈالتے جائیں، اپنے کاروبار کو بڑھاتے جائیں۔ ہمیشہ کاروبار شروع کرنا ہے تو وہ چھوٹے سے شروع کرنا چاہیے، یکدم بڑی چھلانگ جو ہے وہ نہیں لگانی چاہیے۔
ایک اور بڑی اہم چیز جس کا کاروبار تباہ ہونے کے اندر بہت زیادہ رول ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ملازم کام کر رہے ہیں، آپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اپنا رویہ بہترین رکھنا ہے، اپنا سلوک ان کے ساتھ اچھا رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ جب آپ اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے بندے جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، ان کی پریشانیوں کا خیال رکھیں گے، ان کو کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو ان کا آپ ساتھ دیں گے، تو اس طرح سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ یہ چیز جو ہے یہ کاروبار کے اندر بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ آپ نئے نئے بندے اگر لے کے آتے رہیں گے، ایک تو وہ ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا، آپ کے مزاج کے مطابق نہیں وہ چل سکیں گے، اور دوسرا یہ کہ نئے نئے بندے جب آتے ہیں تو ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بندے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو پرانے ملازم آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کا کاروبار جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ اینڈ پہ جو لاسٹ چیز ہے جس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کبھی بھی کاروبار کے اندر جو ہے وہ قسم نہیں کھانی ہے۔ قسم لے لیں جی میرے یہ چیز جو ہے اس طرح کی ہے، میری کوالٹی اس طرح کی ہے، میرے ریٹس اس طرح کے ہیں، ہم اتنے میں اس کو پرچیز کرتے ہیں، اتنے میں ہمیں یہ پڑ رہی ہے، اتنے میں ہم لے لیں، اتنے میں ہم خرید رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی قسم جو ہے وہ آپ نے نہیں کھانی ہے۔ جب کاروبار میں قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ اس میں چیز میں چھپا رہے ہیں اس کو، کہیں نہ کہیں اس چیز کے اندر کوئی فالٹ ہے جس کو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جھوٹ جو ہے وہ کاروبار کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی کھا جاتا ہے، جھوٹ جو ہے اس کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کاروبار کے اندر نہ تو کبھی جھوٹ بولنا چاہیے، نہ ہی قسم کھانی چاہیے کہ جی ہماری چیز اس طرح کی ہے، ہماری کوالٹی اس طرح کی ہے۔ تو اس لیے صاف اور سیدھی بات جو ہے وہ کسٹمر کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر اس کے اندر فالٹ ہے تو وہ بتا دینا چاہیے یا اس چیز کو علیحدہ رکھ لینا چاہیے تاکہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ اس کا ٹرسٹ بنا رہے، وہ کسٹمر آپ کا خراب نہ ہو۔ تو یہ کچھ 6 چیزیں ہیں جن کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ کا کاروبار جو ہے وہ ترقی کرتا رہے گا۔ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کریں گے، ان کے اوپر ورکنگ نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کا کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں یا آپ کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، آپ کا کاروبار جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ تو آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو روز نئی سے نئی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ تو ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔